آج خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کی مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد ہونے والے خودکش دھماکے میں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے سربراہ اور مدرسے کے نائب محتمم مولانا حامد الحق سمیت 8 افراد شہید ہو گئے ہیں جبکہ 18 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مولانا حامد الحق JUI سمیع الحق گروپ کے بانی مرحوم مولانا سمیع الحق کے بیٹے تھے۔ 2018 میں مولانا سمیع الحق کے پراسرار قتل کے بعد مولانا حامد الحق کو JUI سمیع الحق گروپ کی سربراہی ملی تھی۔ اس سے پہلے وہ 2002 سے 2007 تک MNA بھی رہ چکے ہیں۔ جیو نیوز کے مطابق ڈپٹی کمشنر عرفان اللہ محسود نے بتایا ہے کہ خودکش حملہ اس وقت کیا گیا کہ جب نماز جمعہ کے بعد نمازی مسجد سے نکل رہے تھے۔ دھماکہ اس خاص خارجی راستے پر کیا گیا جہاں سے مولانا حامد الحق نماز کے بعد گھر جاتے تھے۔ اس راہداری سے ان کے گھر کا فاصلہ بمشکل 10 سے 12 فٹ تھا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ آواز دور دور تک سنی گئی، جبکہ IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حیدر نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خودکش حملے کا ہدف مولانا حامد الحق ہی تھے۔ دھماکے میں 6 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا۔ جیو نیوز کے مطابق سیکیورٹی ذرائع نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ خودکش دھماکہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے کیا ہے، جس میں مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ انہوں نے گزشتہ ماہ رابطہ عالم اسلامی کانفرنس میں خواتین کی تعلیم کی حمایت میں موقف اختیار کیا تھا اور خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنے کو خلاف اسلام قرار دیا تھا۔ اس بیانیے پر انہیں دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ دھماکے کے بعد دن میں جیو نیوز کے نمائندے رسول داوڑ نے دارالعلوم حقانیہ جا کر تفصیلات بتائی۔ جی اس وقت ہم تاریخی جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں موجود ہے اور اسی مدرسے میں تقریباً 5000 کے قریب طالب علم پڑھتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ یہ مسجد ہے، اگر میرا کیمرامین فضل حسین سید دکھا سکے، اسی مسجد کے اندر آج خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ باہر کی جانب سے ہم اندر داخل ہو رہے ہیں مسجد میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ محراب کے بالکل دائیں جانب پہ یہاں پہ خودکش دھماکہ ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جس وقت مولانا صاحب فرض نماز کی ادائیگی کے بعد باہر نکل رہے تھے کہ اس وقت یہاں پیچھے سے خودکش حملہ آور نے اس سے گلے ملنے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر بلاسٹ ہوا۔ جگہ جگہ پہ سامان بکھرا پڑا ہے اور یہ دھماکہ جو ہوا ہے فرض نماز کے فوراً بعد ہوا ہے اور اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس جگہ کا وزٹ کر رہے ہیں جہاں پہ خودکش حملہ ہوا ہے۔ وہاں پہ CCTV کیمرہ بھی نظر آ رہا ہے اور امکان ہے کہ اسی CCTV کیمرے میں وہ خودکش حملہ آور کی جو حرکات سکنات ہے یا یہاں تک پہنچنے کی ساری نقل و حرکت بھی اسی میں ریکارڈ ہو چکی ہوگی۔ اس مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے پولیس سے لکار تعینات تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو بندہ اندر آیا ہے وہ اس اپنے ساتھ بارود بھر کے آیا تھا اور وہ خودکش حملہ آور تھا اور انہوں نے خود کو یہاں پہ بلاسٹ کر کے مولانا حامد الحق سمیت 4 افراد کو جاں بحق کیا۔ دہشت گردی کے اس واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مادر علمی دارالعلوم حقانیہ پر حملہ اور مولانا حامد الحق سمیت شہداء کی خبر سے دل رنجیدہ ہے۔ یہ حملہ میرے گھر اور مدرسے پر حملہ ہے۔ ظالموں نے انسانیت، مسجد، مدرسے اور جمعے کی حرمت کو پامال کیا۔ خیبر پختونخوا میں بدامنی پر عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں مگر ریاست خاموش تماشائی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی سوالیہ نشان ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت اعلیٰ حکومتی شخصیات نے اس دہشت گردی کی کارروائی کی مذمت کی ہے اور مولانا حامد الحق کے مارے جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ اداروں کو فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حتمی کوششیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آج کوئٹہ میں جان محمد روڈ کے قریب ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں ایک سیکیورٹی اہلکار سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ BBC کے مطابق علاقے کے DSP انور علی نے بتایا ہے کہ نامعلوم افراد نے ایک موٹر سائیکل پر دھماکہ خیز مواد نصب کرنے کے بعد اسے جان محمد روڈ اور گیلانی روڈ کے سنگم پر کھڑا کیا تھا۔ دھماکہ خیز مواد کو اس وقت ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑا دیا گیا کہ جب سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، جس سے سیکیورٹی فورسز کے ایک اہلکار سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے۔ DSP نے مزید بتایا کہ دھماکے کے لیے 2 سے 2.5 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا۔